سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر جو نمازیں فرض کی ہیں مجھے ان کے بارے میں بتلائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اس نے کہا، کیا مجھ پر ان سے پہلے یا ان کے بعد بھی کوئی نماز فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ 3 دفعہ ارشاد فرمایا، پھر اس بندے نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، نہ میں ان میں کسی چیز کی زیادتی کروں گا اور نہ کمی۔ آپ نے فرمایا، اگر یہ سچا ہے تو جنت میں داخل ہو جائے گا۔ حدیث نمبر 1002، مسند احمد۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز پچھلی نماز تک کفارہ ہے، جمعہ پچھلے جمعے تک کفارہ ہے، اور ماہ رمضان پچھلے مہینے تک کفارہ ہے، مگر 3 گناہوں سے۔ ہم نے پہچان لیا کہ کوئی نئی صورتحال واقع ہوئی ہے، مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، معاہدے کو توڑنا اور سنت کو ترک کرنا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معاہدے کو توڑنا یہ ہے کہ تو کسی آدمی سے عہد و پیما کرے لیکن پھر تو تلوار کے ساتھ اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دے، اور سنت کو ترک کرنے سے مراد جماعت سے خارج ہونا ہے۔ حدیث نمبر 1010، مسند احمد۔ ابو عثمان کہتے ہیں، میں سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا۔ انہوں نے اس کی خشک ٹہنی کو پکڑا اور اس کو ہلایا یہاں تک کہ اس کے پتے گر گئے۔ پھر کہا، اے ابو عثمان، کیا تم مجھ سے یہ سوال نہیں کرتے کہ میں نے ایسے کیوں کیا ہے؟ میں نے کہا، جی آپ نے ایسے کیوں کیا ہے؟ انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے ساتھ ایسے کیا تھا جبکہ میں آپ کے ساتھ ایک درخت کے نیچے تھا۔ آپ نے خشک شاخ کو پکڑ کر ہلایا یہاں تک کہ اس کے پتے گر گئے۔ پھر آپ نے مجھے فرمایا، سلمان، کیا تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے کہ میں نے ایسے کیوں کیا ہے؟ میں نے کہا، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیوں کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، بے شک مسلمان جب وضو کرتا ہے اور اچھا وضو کرتا ہے پھر 5 نمازیں ادا کرتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح گر جاتے ہیں جیسے یہ پتے گر جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دن کے دونوں کناروں میں نماز قائم کر اور رات کی کئی ساعتوں میں بھی، یقیناً نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ نصیحت ہے نصیحت پکڑنے والوں کے لیے۔ سورہ ہود آیت نمبر 114۔